حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن سیکھو، پھر اسے پڑھو اور سو رہو، یعنی رات کو نماز میں تلاوت کرو لیکن ساری رات نماز نہ پڑھو بلکہ کچھ وقت آرام بھی کرو، کیونکہ قرآن اسے سیکھنے والے اور اس کے ساتھ قیام کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے چمڑے کی ایک تھیلی کستوری سے بھری ہوئی ہو اور اس کی خوشبو ہر جگہ مہکتی ہو، اور جس نے قرآن سیکھا پھر سو رہا حالانکہ قرآن اس کے سینے میں ہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے چمڑے کی تھیلی میں کستوری ہو اور اس کا منہ رسے وغیرہ سے کس کر باندھ دیا گیا ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 217۔ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عثمان کے مقام پر حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ وادی مکہ کے باشندوں پر ان کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے اپنا نائب کسے مقرر کر کے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے ابن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن ابزہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا، ہمارے مولا یعنی آزاد کردہ غلام ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے ایک مولا کو ان پر حاکم مقرر کر دیا؟ انہوں نے کہا، وہ کتاب اللہ کے عالم ہیں، علم میراث کے بھی عالم ہیں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی سچ فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے علم اور اس پر عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو بلند مقام عطا فرمائے گا اور اس سے اعراض کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پست اور ذلیل کر دے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 218۔